اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جگہ جگہ حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے اور ہزاروں حدیثیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کا اصل نام تو عبد شمس سورج کے بندے تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ نام بدل کر عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ کے پاس ایک بلی تھی جسے ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ بلی کو عربی میں ہرہ کہتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں ابو ہریرہ کہنے لگے اور یہی نام چل پڑا۔ اصلی وطن یمن تھا، وہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حقیقت میں تو ہر مسلمان عبداللہ ہوتا ہے۔ ہوش سنبھالا تو اسلام کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھیں۔ ان کے قبیلے کے ایک نامور شخص حضرت طفیل بن عمرو دوسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مکہ معظمہ ہی میں مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کے حکم سے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ شروع میں لوگوں نے اس جانب توجہ نہ کی۔ حضرت طفیل دل شکستہ ہو کر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کی سخت دلی کی شکایت کی اور بددعا کی درخواست کی، لیکن رحمت عالم نے فرمایا کہ اے اللہ دوست کو راہ ہدایت دکھا۔ اس کے بعد حضرت طفیل کو حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں اور نرمی کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرت طفیل اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تبلیغ کامیاب ہوئی اور چند برس میں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ 7 سن ہجری میں 70-80 خاندانوں کے ساتھ مدینہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ اس وفد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی سے گرویدہ ہو چکا تھا اور آنکھیں جمال مبارک کی زیارت کی آرزو مند تھیں۔ راستے بھر والیانہ شعر پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت جنگ کے سلسلے میں خیبر تشریف لے جا چکے تھے، اس لیے یہ بھی وہیں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خیبر کی فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ بھی ہم رکاب تھے۔ اس وقت تک اہل و عیال کے جمیلے میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ہر وقت خدمت نبی میں حاضر رہتے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا۔ جن صحابہ کے گھر بار نہ تھے وہ اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے اور دن رات اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھا کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چبوترے کو عربی میں صفا کہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ اصحاب صفا کہلاتے ہیں۔ خیبر سے واپس آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفا کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ رسول کی باتیں سیکھنے لگے۔ یہ لوگ اللہ کی باتیں سیکھنے میں اس قدر مشغول تھے کہ ان کو اپنے کھانے پینے کی فکر تک نہ تھی۔ اکثر 2 دن فاقے سے گزر جاتے تھے۔ یہ چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ مسجد نبوی میں اس چبوترے پر شوق اور محبت سے بیٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اصحاب صفا کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی حال تھا۔ بعض وقت بھوک کی شدت سے یہ کیفیت ہو جاتی کہ چلنے پھرنے کا کیا ذکر، کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا۔ بعض اوقات بیٹھنے کی بھی سکت نہ رہتی تو پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ بھوک میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ لوگوں کو جب خود ہی حالت کا اندازہ ہو جاتا تھا تو مدد کر دیتے تھے، مگر ان کی زبان پر کبھی حرف سوال نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ بھوک سے بے تاب ہو کر اس راستے پر بیٹھ گئے جس سے اکثر لوگ گزرتے تھے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ حضرت ابو بکر جواب دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر گزرے، ان سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، وہ بھی جواب دے کر چلے گئے۔
حضرت ابو ہریرہ نے اس وجہ سے ان دونوں صاحبوں سے سوال کیا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور مجھے کچھ کھلا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد ادھر سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے چہرے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھوک سے پریشان ہیں، اس لیے انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور گھر تشریف لائے۔ جب دروازے پر پہنچے تو پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر حضرت ابو ہریرہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہیں سے دودھ کا پیالہ آ گیا تھا۔ اس پیالے کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے خیال کیا کہ کاش پورا پیالہ مجھے پینے کے لیے مل جاتا تاکہ بھوک دور ہو جاتی اور اپنے جسم میں کچھ قوت محسوس کرتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اصحاب صفہ کو بلانے چلے گئے، لیکن دل میں سوچتے تھے کہ اتنے آدمیوں میں ذرا سا دودھ کیا کام دے گا، اور میرا نمبر تو سب سے بعد میں آئے گا کیونکہ میں ہی انہیں بلانے جا رہا ہوں، میں انہیں تقسیم کروں گا، پھر میرے لیے کیا باقی رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو آپ کی ہر بات کو ماننا اور اسے پورا کرنا اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ گئے اور اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ جب سب آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ دے کر کہا کہ لو انہیں پلاؤ۔ انہوں نے پیالہ لے لیا اور پلانے لگے۔ اصحاب صفہ کا ہر شخص دودھ پیتا، جب پیٹ بھر جاتا تو دوسرے کو دے دیتا، جب اس کی بھوک مٹ جاتی تو تیسرے کو دے دیتا، جب سب پی چکے تو تھوڑا سا دودھ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، آپ نے ہاتھ میں لیا، پھر نگاہ اوپر اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر فرمایا اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی درست ہے۔ فرمایا اچھا لو بیٹھو، اب تم پیو۔ تب حضرت ابو ہریرہ پی چکے تو فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ وہ خوب آسودہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ غرض کہ ان کا قاعدہ یہی تھا کہ جب بھوک سے پریشان ہو جاتے تو گزرگاہ پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں سے قرآن مجید و حدیث شریف کے متعلق سوالات کرتے۔ مقصد یہ ہوتا کہ شاید اسی سے متوجہ ہو جائے اور بھوک رفع ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ایک دن اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راستے میں بیٹھے تھے، ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے سوال کیا اور باتیں کرتے ہوئے ان کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے سے ٹیک لگا کر حضرت ابو ہریرہ سے باتیں کرنے لگے۔ جب بات ختم ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس امید پر کہ کچھ کھانے کے لیے آتا ہوگا دوسری بات چھیڑ دی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کچھ کھانے کے لیے نہ آیا تو مایوس ہو کر واپس چلے آئے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس دن کچھ نہیں تھا ورنہ ضرور کھلاتے۔ اب یہ واقعہ سن کے کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل سے ناواقف تھے، اس لیے ہر شخص سے پوچھتے رہتے تھے۔ وہ مسائل دریافت کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کرتے تھے بلکہ محض بھوک کی شدت دور کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے تاکہ کچھ طبیعت بہل جائے۔ یہ بھی خیال ہوتا کہ شاید اس طرح کسی کی توجہ ہو جائے، ورنہ جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ بہت سے آدمیوں سے زیادہ علم رکھتے تھے، کبھی کبھی کوئی ہدیہ بھیج دیتا اس سے کام چلتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور کہا ان کو اپنی تھیلی میں رکھ لو، جب ضرورت ہو اس میں سے نکال کر کھانا، انشاءاللہ ختم نہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو اپنی تھیلی میں رکھ لیا اور ضرورت کے وقت نکال کر کھاتے تھے۔ یہ تھیلی بہت عرصے تک ان کے پاس محفوظ رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں کہیں گر کر ضائع ہو گئی، جس کا بڑا افسوس رہا۔
تمام اصحاب صفا کی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ہی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ حاضر رہنے کا موقع ملتا تھا، جس وقت دوسرے صحابی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اسی وجہ سے انہیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی تھیں جن کا دوسرے صحابہ کو علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مہاجرین گھر بار والے تھے۔ بال بچوں کی ضرورتوں سے انہیں بازار میں خرید و فروخت اور تجارتی کاروبار کرنے پڑتے تھے، اور انصاریوں کو کھیتوں اور باغوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ پر گھر بار اور بال بچوں کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ اس یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے اور انہیں یاد کرنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ دن کے علاوہ رات کو بھی یہی مشغلہ رہتا۔ رات کے 3 حصے کرتے تھے، ایک میں سوتے تھے، ایک میں عبادت کرتے تھے، اور ایک میں حدیثیں یاد کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ کی واقفیت اور ان کی علمی قابلیت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ ہم سب سے زیادہ خدمت نبی میں حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے بہت سی ایسی حدیثیں سنی جن کے سننے کا ہمیں موقع نہیں ملا، اور انہیں بہت سی ایسی باتوں کا علم ہے جو ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم لوگ بال بچوں اور مال و جائیداد والے تھے، ہم ان میں مشغول رہتے تھے۔ صرف صبح و شام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، لیکن ابو ہریرہ گھر بار اور بال بچوں کے جمیلے میں نہیں پھنسے تھے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہم سب کو اس کا یقین ہے کہ انہوں نے ہم سب سے زیادہ حدیثیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً حدیثیں اپنے پاس لکھ بھی لیا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بن عمر نے آپ کو حدیث سنائی، آپ نے اس سے لا علمی ظاہر کی۔ حضرت حسن بن عمر نے کہا، یہ حدیث میں نے آپ ہی سے سنی ہے۔ آپ نے کہا، اگر میں نے بتائی ہے تو میرے پاس ضرور لکھی ہوگی۔ اسی وقت گھر میں آ کر دیکھا تو وہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، اسی کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے بازار میں جا کر لوگوں سے کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں نے پوچھا، کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا، مسجد میں۔ لوگوں نے آ کر مسجد میں دیکھا، یہاں میراث وغیرہ کچھ نہیں تقسیم ہو رہی تھی، البتہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حلال و حرام پر گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر واپس چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ سے جا کر کہا، وہاں میراث وغیرہ تو نہیں تقسیم ہو رہی، البتہ کچھ لوگ حلال و حرام پر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ نماز و تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، افسوس، تم لوگ جانتے نہیں ہو، یہی تو تمہارے نبی کی اصل میراث ہے۔ اس بارے میں آپ کی فکر و توجہ کا یہ حال تھا کہ دعاؤں میں بھی اسی کا دھیان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی مسجد میں بیٹھے ذکر الہی اور دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو۔ تو سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابی نے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے جاتے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی اور کہا، یا اللہ، ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ مانگا وہ مجھے دے، اور مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا، اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ایسا ہی علم چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہوتا ہے، وہ تو ابو ہریرہ کے حصے میں آ گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنا کپڑا پھیلاتا ہے کہ میں اس میں اپنی بات ڈال دوں، پھر وہ اسے سمیٹ لے تو وہ کبھی مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات نہیں بھولے گا۔
حضرت ابو ہریرہ نے حسب اشاعت اپنا کپڑا پھیلا دیا، اور جب آپ گفتگو و دعا فرما چکے تو اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے کبھی نہیں بھولے۔ ایک مرتبہ مروان نے ارادہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لے، چنانچہ اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کی لا علمی میں اپنے کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو حدیثیں بیان کرتے تھے کاتب لکھتا جاتا تھا۔ 1 سال کے بعد مروان نے پھر بلا بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہی جوابات دیے، یہاں تک کہ حدیثوں کی ترتیب تک وہی تھی۔ تبلیغ: جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کرنے میں جد و جہد کی تھی، اسی طرح اس کی اشاعت اور تبلیغ کی بھی فکر تھی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ راستے میں بھی اگر کوئی مل جاتا تو اس کو رسول کی باتیں بتلاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کے دن لوگوں کو مسجد میں اس وقت تک دین کی باتیں بتلاتے رہتے تھے جب تک امام اپنے حجرے سے خطبے کے لیے ممبر پر نہیں آ جاتا تھا۔ ان کی دلی تمنا آرزو تھی کہ اسلام کی تعلیمات ہر شخص تک پہنچ جائیں اور ایمان کی دولت سے کوئی محروم نہ رہے۔ شروع میں کچھ عرصے تک ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وہ برابر کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حسب دستور ایک دن وہ اپنی ماں کو سمجھا رہے تھے۔ گفتگو کے سلسلے میں ماں کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بہت افسوس ہوا۔ روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میری ماں اسلام لے آئے۔ حضرت رسول اللہ نے اسی وقت دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی ماں پہلے سے غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر تیار بیٹھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے رونے لگے اور اسی حالت میں رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور میری ماں ایمان لے آئی۔ حضرت رسول اللہ یہ خبر سن کر خوش ہوئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دعا کر دیجئے کہ تمام مسلمان مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگیں اور ہم دونوں تمام مسلمانوں سے محبت کرنے لگیں۔ حضرت رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں ان دونوں کی محبت ڈال دے اور ان دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ڈال دے۔ اس دعا کے بعد ہی سے جن لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کو دیکھا تک نہ تھا، محض نام سن کر محبت کرنے لگے۔ بعد کو اسلامی تاریخ میں بڑے نازک دور آئے۔ مسلمانوں کے درمیان ایسے سخت اختلافات پیدا ہوئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ عزیزوں کے ہاتھ عزیزوں کے خون سے رنگین ہوئے، لیکن اس دعائے نبوی کا یہ اثر تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مخالف کوئی نہیں تھا، اور آج بھی تمام مسلمان ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ یامرون بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حکم الہی کی تعمیل کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ اس بارے میں انہوں نے امیروں اور بادشاہوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مروان مدینے کا حاکم تھا اور اس کا ایسا دبدبہ تھا کہ لوگوں کو اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت مشکل ہی سے ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو جب اس کی کوئی غلطی نظر آتی تو سختی سے ٹوک دیتے۔ عام مسلمانوں کی اصلاح کی برابر فکر رہتی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمان برائیوں سے محفوظ رہیں۔ مردوں کے علاوہ اگر آپ عورتوں کو دین کے خلاف کوئی بات کرتے دیکھتے تو ان کو بھی منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک عورت نظر آئی جس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ پوچھا، کیا آپ مسجد سے آ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، مسجد جانے کے لیے خاص طریقے سے عطر لگایا تھا؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے بتلایا کہ اس طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر لگانے کو منع فرمایا ہے۔ جا کر دو ڈالو، اس وقت تک نماز قبول نہ ہوگی جب تک خوشبو دور نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے۔
وضو خوب اچھے طریقے سے کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھوں کے تمام گناہ اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو تمام گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں دور ہو جاتے ہیں، اور جب پیر دھوتا ہے تو تمام وہ گناہ جو اس کے پیروں کے ذریعے سے ہوئے ہیں صاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے میں اپنے ہاتھوں کو دور تک دھوتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے امتی قیامت کے دن اس شان سے لائے جائیں گے کہ وضو کے اثر سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی چمک بڑھائے۔ فرض و سنت کے علاوہ آپ نفلیں بہت زیادہ پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کی دینداری کا سارے گھر پر بڑا اثر پڑا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور غلام ساری رات جا کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ان میں سے جب ایک نماز پڑھ لیتا تھا تو وہ دوسرے کو بیدار کر دیتا تھا اور دوسرا تیسرے کو، اسی طرح عبادت کا سلسلہ جاری رہتا۔ نماز کی طرح روزوں کا بھی بڑا خیال تھا۔ رمضان شریف کے سوا ہر مہینے کی شروع تاریخوں میں 3 روزے ضرور رکھتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں نہ رکھ سکتے تو ان کو آخر ماہ میں پورا کرتے تھے۔ خدا کی بڑائی کا احساس اور اس کی لا انتہا قوتوں اور قدرتوں کا یقین انسان کے دل میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے ان کے ایمان و یقین کو اس درجہ ترقی دی تھی کہ قیامت اور جنت و دوزخ ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قیامت کا خوف اس قدر طاری رہتا تھا کہ دوزخ یا قیامت یا اللہ کے عذاب کا ذرا سا ذکر بھی انہیں لرزا دیتا تھا۔ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایسے موقعوں پر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے بازار میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا رہے تھے۔ لوگ انہیں گھیرے ہوئے کھڑے تھے کہ ادھر سے ایک بزرگ شقی یا اصبہی گزرے۔ لوگوں سے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ مجمع کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شقی یا اصبہی وہیں رک گئے اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جب حدیث شریف لوگوں کو سنا چکے، مجمع کم ہوا تو شقی یا اصبہی نے کہا اے ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہیں سے سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا ہاں ایسی ہی حدیث سناؤں گا۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ذرا دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا میں تم کو ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ نے مجھے اس وقت سنائی جہاں ہم دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ ذرا دیر بعد پھر ہوش آیا تو کہا میں تم کو ایسی حدیث بتلاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر میں سنائی کہ وہاں میرے حضور کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ کہہ کر پھر ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔ شقی اصبہی نے فوراً دونوں ہاتھوں سے حضرت ابو ہریرہ کو روک لیا اور دیر تک اپنے ہاتھوں پر سنبھالے رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 شخصوں کو بلائے گا، ایک عالم قرآن، ایک دولت مند اور ایک شہید۔ عالم قرآن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کہ تم کو ہم نے قرآن مجید کا علم دیا، اس سے تم نے کیا کیا؟ عالم قرآن کہے گا اے اللہ میں ہر روز صبح و شام اس کی تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس لیے تلاوت کرتے تھے کہ لوگ تم کو قاری کہیں، تم اور تمہاری تلاوت کی تعریف کریں، تمہیں یہ اجر مل چکا، اب اللہ کے ذمہ تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دولت مند کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا میں نے تم کو دولت دی تھی، اس دولت سے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے خوب صدقہ و خیرات کیا اور تیری رضا میں صرف کیا۔ تو اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھ کو فیاض و سخی کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا اور اس سے کہے گا تو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں اپنی جان دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے،
تو نے صرف اس لیے جان دی تاکہ دنیا میں لوگ تجھ کو بڑا جری اور بہادر کہیں، سو دنیا میں کہا جا چکا۔ یہ حدیث شریف بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، اے ابو ہریرہ، سب سے پہلے یہی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ حدیث صحیح میں صاف صاف یہ بیان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ صحابہ کرام اس بارے میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ ان کے دل کا گوشہ گوشہ رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور ساری زندگی آپ کی اطاعت و فرما برداری میں بسر ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ جب سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے برابر ساتھ ہی رہے اور آخر دم تک خدمت مبارک سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ سے جدا ہونا پسند نہ کرتے تھے۔ حضور سے اس قدر محبت تھی کہ اگر کبھی کسی وقت آپ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے تو وہ بہت بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابی رسول اللہ کے گرد بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے تھے۔ دفعتاً کسی ضرورت سے رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب واپس آنے میں بہت دیر ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ بہت پریشان ہوئے۔ آخر کار آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے انصاریوں کے ایک محلے میں احاطہ بنی نجار کے پاس پہنچے۔ خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ اسی کے اندر ہوں، اس لیے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کی تلاش میں چکر لگانے لگے، مگر کوئی دروازہ نظر نہ آیا۔ البتہ ایک خالی نالی نظر آئی جس سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اسی سے آپ احاطے کے اندر داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب جمال مبارک پر نظر پڑی تو جان میں جان آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھتے ہی دریافت کیا، کیا بات ہے، کیسے آئے؟ عرض کیا، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، میں ڈرا کہیں آپ ہم سے جدا نہ ہو جائیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوا اور آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ آپ کا نام لیتے تو ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے جن سے محبت کا اظہار ہوتا۔ جب آپ کے کسی حکم کا ذکر کرتے تو کہتے، اوصافنی خلیلی، مجھے میرے خلیل دوست نے حکم دیا ہے، اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تکلیف کی یاد آ جاتی تو بے چین ہو جاتے اور زندگی کی ساری لذتیں بے لطف ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی اور اس میں بکری کے بنے ہوئے گوشت کا انتظام کیا۔ آپ نے دعوت سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور سلام کا جواب مسکرا کر دیتے تھے۔ خود پہلے سلام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انتہا سے زائد مہمان نواز تھے، اپنے مہمان کی عزت کرتے تھے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اس سلسلے میں یہ حدیث نقل فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ آپ جس سے جو وعدہ کر لیتے تھے اس کو ضرور پورا کرتے تھے، جس کی جو امانت ہوتی تھی اس کو وقت پر واپس کر دیا کرتے تھے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور لوگوں کو یہ حدیث شریف سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ اول، جب بات کرے جھوٹ بولے گا۔ دوسرے، جب کوئی امانت رکھوائے تو خیانت کرے گا۔ تیسرے یہ کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اگر کسی وقت آ جاتا تو انتہائی ضبط سے کام لیتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث شریف بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن کو پچاڑ لینا بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادر دراصل وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ آپ کے مزاج میں بے حد سادگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بحرین کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ عرصے تک مدینہ کے امیر رہے، لیکن ہمیشہ شان و شوکت سے الگ رہے۔ مدینہ کی گورنری کے زمانے میں
ایک مرتبہ اپنے سر پر لکڑی کا گتا رکھ کر بازار سے گزر رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے لوگوں سے کہتے جاتے کہ امیر کو راستہ دو۔ ایک مرتبہ بازار میں ایک حبشی لونڈی بکنے آئی۔ شکل و صورت کی ایسی بری تھی کہ خریدنے کا کیا ذکر، لوگ اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو بالکل بھوتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی حالت پر رحم آیا، اسے خرید لیا اور اپنی سواری پر بٹھا کر لائے۔ ان کے لڑکے کو اس طرح سوار ہونا پسند نہ تھا، اس لیے ٹالنا چاہا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے بگڑ کر فرمایا مجھے یہ منظور ہے کہ آگ کا شعلہ میرے بدن کو جلائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ اس لونڈی کی جانب سے بے توجہی کی جائے۔ گھر لانے کے بعد وہ اس لونڈی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی غلطی پر ناراض ہوئے، غصے میں مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، لیکن پھر کچھ خیال آیا، کوڑا رکھ دیا اور کہا میں تجھے ایسے کے ہاتھ فروخت کر دوں گا جو مجھے پوری قیمت دے گا۔ یہ کہہ کر فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 57 ہجری میں بیمار ہوئے تو لوگ عیادت کو آئے۔ لوگوں نے آپ کے لیے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کو جلد شفا دے۔ یہ سن کر آپ نے کہا اے خدا اب ہمیں دنیا میں نہ لوٹا۔ حالت مرض میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں دنیا کی زندگی کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ زاد راہ کی کمی اور سفر کی طوالت پر رو رہا ہوں، اور اس وقت میں جنت و دوزخ کے درمیان میں ہوں، معلوم نہیں مجھ کو کس راستے سے ہو کر گزرنا پڑے، اس وجہ سے اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ وصیت کی کہ میری تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، تاکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا خوش قسمت بندہ ہوں تو اپنے خدا سے جا کر جلد ملوں، اور اگر بدقسمت ہوں تو تم لوگ مجھ سے جلد نجات پاؤ۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنازے کی نماز عصر کے بعد ولید بن عقبہ امیر مدینہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دوسرے مہاجرین کے بعد دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حادثہ 57 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 78 سال کی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔